پچھلے 2-3 جمعہ سے ہم وبالوالدین احسانا پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم فرمایا امین میں والدین کی شان کو، مقام اور مرتبے کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو قرآن کو پڑھتے ہو اس میں تمہیں میری شان نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھو میری شان، میرے محبوب کا مقام، ان دو عظیم شان و مرتبے کے بعد اگر کوئی وہ زمین پر قدر کی بنا سے دیکھنے والی ہستی ہے، عزت و شان و مرتبے والی ہستی ہے، تو سنو ولی والدین احسان، وہ تمہارے والدین، وہ تمہارے والدین، اور ان کا مقام اس کا بیان فرمایا وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ میری عبادت کرنے کے بعد، مجھے معبود ماننے کے بعد، وحدہ لا شریک کا اقرار کر لینے کے بعد اب تم پر کوئی اور ذمہ داری عائد ہوگی تو وہ ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ اور پھر قرآن کریم فرمایا حمیم میں اللہ نے اولاد کو والدین کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا۔ تمہیں والدین کے حقوق کا معلوم نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں، سنو اور پھر کس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما، کس طرح؟ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ کب؟ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، کسی قابل نہ تھا، میں ہاتھ پہ ہلا کر سکتا تھا، لیکن ان ہاتھوں کو استعمال کرنے کا ڈھنگ طریقہ صحیح کا مجھے نہیں آتا۔ جس طرح اس وقت میں انہوں نے میری مدد کی ہے، مجھ پر رحم کیا ہے، کہ اللہ کریم تو بھی ان پر رحم کرنا۔ یہ قرآن سکھایا، یہ دعا ہے قرآن بتا رہا ہے دعا کرو اپنے والدین کی اس طرح۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اپنے لیے جب دعا کرو تو میرے بندوں اپنے والدین کے لیے دعا کیا کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربنا صلی علی والدیک، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ربنا صلی، اے اللہ تو ان کی نفرت کرنا، کس کی؟ میرے والدین یا میرے والدین۔ قرآن کریم دعا سکھا رہا ہے، کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے دعا سکھا رہا ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجیے کہ جن کے لیے اللہ قرآن میں بتائے کہ ان کے لیے دعا کرو، اس کی مغفرت کی دعا کرو، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرو، اور ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ قرآن ہر کسی کا ذکر تو نہیں کرنا، پر جس کا ذکر قرآن میں آ جائے اس کا مقام مرتبہ شان ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں اللہ نے ماں باپ کے ذکر کو بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ جو عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے،
کہ مجھ سے بتائیے کوئی ایسی نیکی کہ جس نیکی کے کرنے سے اللہ میرا قدر جیسا گناہ معاف کر۔ اب معلوم یہ ہوا کہ قتل جیسا گناہ جناب کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی بخشش کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر بتا رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی، رسول اللہ سے سنی تھی تو بتائی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا، بیت اللہ کے سامنے چلا جا، توبہ کر، استغفار کر، بیبیا کر، اللہ سے معافی مانگ، کچھ نہیں، کوئی عبادت نہیں کرنی۔ عمر نے قتل کی ایسے معافی چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی کا کام اس سے ایسا ہو جائے، کوئی نیکی ایسا ہو ایسی ہو جائے، اللہ مجھے قتل جیسے گناہ سے معاف کر دے، مجھے آزاد کر دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں تیری بات زندہ ہے۔ اللہ وہ شخص کرتا ہے ہاں عمر میری ماں حیات، میری بات زندہ ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے قتل جیسے گناہ کو معاف کر دے۔ ماں کی خدمت کر، گناہ کبیرہ تم نے کیا ہے، وہ انسان کا قاتل ہے، جہاں اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کو راضی کر دے، اپنے رب کو راضی کر دے، تیرا رب تو سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، مرتبہ اور شان، اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان فرمایا۔ اور پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان سے اللہ پہلے رزق کو لے لیتا ہے، ماں باپ کے نافرمان سے اللہ پہلے رزق چھینتا، اس کے روزی میں برکت نہیں ہوتی، کمائے گا صبح سے شام تک کمائے گا، دن رات کمائے گا، لیکن پھر بھی روتا رہے گا، پھر بھی روتا رہے گا، اتنا کماتا ہوں گزارا نہیں ہوتا، حالات صحیح نہیں ہوتے، کما کما کے تھک گیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں والدین کے نافرمان سے اللہ پہلے رزق چھینتا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یعنی وہ جتنا بھی کمانے اس کو برکت نہیں ہے، جتنا آتا ہے سب چلا جاتا، سب لوٹ جاتا، گھر کے معاملات میں اخراجات میں روتا ہی رہتا۔ پھر فرمایا اللہ دوسری سزا نافرمان والدین کو ایسا دیتا ہے کہ اس سے عزت چھین لیتا، اولاد عزت نہیں کرتی، بیوی کے ساتھ انبن بنی رہتی، گھر میں سکون و چین چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے جس پر اتنی بڑی سزائیں رب کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں لگ جاتے ہیں۔ کیا کسی نے جادو کروا دیا، سحر کروا دیا، چلو پیر صاحب کے پاس، چلو فلاں کے پاس، چلو سوامی کے پاس، پیر اور عامل کیا کرے گا؟ یہ سارے کام تو جب آپ کے کام آئیں گے جو اپنے گھر کے پیر کو راضی کرے گا، جو پیر تیرے گھر میں موجود ہے اس کی تجھے فکر نہیں، دنیا بھر کے پیروں کے پیچھے تو بھاگتا پھر رہا۔ سب سے بڑا آسمان تیرا گھر، سب سے بڑا پیر تیرا باپ، جس پیر کی دعا سے ذرا اندازہ لگاؤ، اس پیر کی دعا سے اللہ قدر جیسے گناہ کو معاف کر دے۔ اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ اس سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے کہ جس پیر کی دعا سے اللہ حضرت عمر فرماتے جا دعا کر لے، اپنی ماں کی خدمت کا راضی کر لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تیرے قدر جیسے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں ماں باپ کی عزت کو مقام کو مرتبے۔ پچھلے دو جمعوں سے میں یہی بیان کر رہا ہوں، اور یہ صرف یہ تو میرا اور بھی کئی
حدیث کو دیکھتا ہوں، قرآن کا آیات کو دیکھتا ہوں، بس میری آنکھوں میں سوائے آنسو کو اور کچھ ہوتا نہیں کہ ہم نے ماں باپ کو سمجھ کر رکھا اور اللہ نے ان کو مقام کر دیا ہوتا